سیرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کی سیرت شخصیت کے تعلق سے آج ہمارا یہ اس کی دوسری قسط ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سعد ابن ابی وقاص کے تعلق سے آپ کی ولادت، آپ کا نسب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے کہاں جا ملتا ہے، اسلام آپ لائے ہیں اور اسلام لانے میں بالکل ابتدائی دور کے جو مسلمان تھے ان میں سعد بن ابی وقاص کا شمار ہوتا ہے، سابقون الاولون میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، درجات جو صحابہ کرام کے ہیں، فضیلتیں جو صحابہ کرام کی ہیں، ان میں ان 10 صحابہ کرام کی فضیلت جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے بڑی ہے۔ پھر بدری صحابہ کی فضیلت ہے، پھر اصحاب شجرہ بیعت رضوان جنہوں نے کی ان کی فضیلت ہے، اور اللہ کے نبی نے ان تمام صحابہ کرام کے تعلق سے ان کے فضائل کو انفرادی بھی بیان کیا اور اجتماعی طور پر بھی بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے جو آپ کے فضائل بیان کیے ان میں سے کچھ چیزیں ہم نے دیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ یہ میرے ماموں ہیں۔ ہے کسی کے ماموں ایسے تو بتاؤ، یہ فضیلت ہے، یہ میرے ماموں ہیں۔ اور ہیں کیا کسی کے ماموں ایسے؟ اگر ہیں تو بتاؤ، یعنی میرے ماموں کے جیسا کسی کا ماموں نہیں ہے۔ دوسرے اللہ کے نبی نے سعد بن ابی وقاص کو رجل صالح بھی کہا، نیک انسان۔ آج انشاءاللہ وہ روایت آئے گی۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے سعد بن ابی وقاص کو 2 دعائیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ سے 2 دعائیں مانگی ہے سعد بن ابی وقاص کے لیے۔ ایک، ان کا تیر بالکل ٹھیک ہو جائے، نشانہ بالکل ٹھیک لگے۔ دوسرے، اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے اللہ جب بھی سعد تجھ سے دعا کرے، اے اللہ تو اس کی دعا کو قبول فرما۔ مستجیب الدعوات، یعنی وہ کہ جن کی دعائیں اللہ سن لیتا ہے۔ اور آپ کی شخصیت سیرت کے اندر کئی ایسی جگہیں ہیں کہ جب آپ دعا کرتے تھے فوراً اس کی تاثیر دکھائی دیتی، بڑے پاک باز، متقی، پرہیزگار۔ تو اسلام لانے کے بعد جو آزمائش سے گزرے ہیں آپ، ان میں والدہ کی محبت، ان کی چاہت اور ان کا ایموشنل بلیک میل کرنا سعد بن ابی وقاص کو، اور اس آزمائش سے سعد بن ابی وقاص کا کامیاب اور کامران ہو کر نکلنا، لہذا جو ہے وہ شیب ابی طالب کے اندر بھی آپ قید رہے۔ 3 سال کی یہ قید تھی جہاں بھوک، فاقے اور تکلیف نے تمام شیب ابی طالب میں جو لوگ مقید تھے ان کو ہلا دیا تھا۔ بہرحال ابتدائی دور میں اسلام لانے کے بعد آپ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ مکی زندگی کی، اب آپ کی سیرت کے واقعات، جو مکی زندگی پھر ہجرت، ایسے کچھ ترتیب وار ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ 5ویں سال میں صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اللہ کے نبی نے اجازت دی، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ 5ویں سال مکہ کے اندر کفاران قریش نے اہل ایمان کا جینا بو بھر کر کے رکھ دیا تھا۔ وجہ اسلام لانا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو ایک ماننا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، باقی تمام باطل معبودوں کا رد کرنا، اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یہ ان کا قصور تھا۔ لہذا جو ہے وہ غلام ہو، آزاد ہو،
ہر طریقے سے جسمانی طور پر انہیں ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا تھا، جائیدادوں میں سے بے دخل کیا جا رہا تھا، چاہے عورتیں ہو، غلام ہو، آزاد ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو۔ اس تعلق سے ایک واقعہ ملتا ہے ہجرت حبشہ کو لے کر۔ خباب بن عرط رضی اللہ عنہ کچھ صحابہ کرام کے ساتھ میں اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس وقت خانہ کعبہ میں ہیں اور کہتے کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، یہ تکلیف جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، تم پر ابھی وہ وقت آیا نہیں جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آیا تھا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک انسان کو لایا جاتا تھا، زمین میں آدھا گاڑ کر آرے سے بیچ میں سے اس کو چیر دیا جاتا تھا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ آگ کا الاؤ جلایا جاتا تھا، اس میں زندہ ایمان والوں کو ڈال دیا جاتا تھا۔ تمہارے اوپر بھی وقت نہیں آیا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کی کنگھیوں سے گوشت کو نوچ دیا جاتا تھا۔ وہ ثابت قدم رہے، ابھی تک تم پر وہ وقت نہیں آیا، تم جلدی کر رہے ہو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اجازت دی، قرآن مجید میں اس کو لے کر آیات نازل ہوئی، جیسے سورہ عنکبوت میں اور دیگر مقامات پر اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، اگر تمہیں عبادت نہیں کرنے دی جا رہی ہے، جو زندگی کا مقصد ہے، زندگی آمد برائے بندگی، بے بندگی زندگی شرمندگی، جو انسان اللہ کی عبادت کے بغیر زمین پہ چل پھر رہا ہے اللہ کی، اس کی زندگی بیکار ہے، ابس ہے، بے قیمت ہے اس کی زندگی، میننگ لیس زندگی جی رہا اگر اللہ کی عبادت کے بغیر وہ زندہ ہے۔ لہذا جو ہے وہ اس سے معلوم ہوا ہجرت کا مقصد حبشہ کی طرف یہ تھا کہ اگر جو ہے وہ عبادت کرنا مشکل ہو جائے، نماز پڑھنا مشکل ہو جائے، اللہ کے نبی کی پیروی کرتے ہوئے داڑیاں رکھنا مشکل ہو جائے، شریعت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، دین پر آپ کے لیے عمل مشکل ہو جائے، مشکل کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں انسان کو امن و امان کی زمین کی طرف ہجرت کرنا چاہیے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں۔ کب تک مجبوری کی زندگی جیے گی؟ کیا کرے مجبوری ہے، نہیں پڑھ سکتے، کیا کرے مجبوری ہے، یہ کر سکتے، کیا کرے مجبوری ہے، مجبوری میں پوری زندگی نکل جائے گی۔ تو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایسے لوگوں کی روح کو فرشتے ملک الموت جب آتی ہے اور ان کی روح نکالنے کے لیے، تو ان کے گالوں پر، ان کی پشت کے اوپر ضربیں لگاتے ہیں موت کا فرشتہ، کہتے اللہ کی عبادت کے بغیر تم نے زندگی گزاری، کیوں تھے اس حال میں پڑے ہو؟ آپ مجبور تھے، ہم لاچار تھے، کیا کرتے؟ اس وقت فرشتے کہیں گے اللہ کی زمین تنگ تھی کیا؟ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، میری زمین بہت وسیع ہے، مقصد عبادت کرنا ہے، اولین کوئی مجبوری نہیں۔ کتنے دن مجبوری سے زندگی گزاریں گے؟ تو یہ حالات تھے مکہ کے اندر، عبادت کرنے نہیں دی جا رہی، نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا، علم حاصل کرنے نہیں دیا جا رہا، پائے مرا لنگیس ملک خدا سنگیس، نہ میرا پاؤں لنگڑا ہے، نہ اللہ کی زمین تنگ ہے، عبادت کر کے ہی میں زندہ رہوں گا، بغیر عبادت کے زندہ نہیں رہتے۔ ہجرت کی اب ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام نے ہجرت کی، اس میں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، مگر مکہ کے اندر سب نے ہجرت کی 5ویں سال میں، ایسا نہیں۔ ابو بکر صدیق موجود تھے، عثمان ابن عفان نے ہجرت کی تھی، علی بن ابی طالب موجود تھے، سعد بن ابی وقاص نے بھی ہجرت نہیں کی حبشہ کی طرف، مکہ ہی میں رہے اور تکلیفیں جھیلی، برداشت بھی کی۔ ہاں اس کے بعد جو ہے وہ یہ عنوان آپ کے استقامت کا ہے، مکہ کے اندر آپ نے استقامت دکھائی، اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سیرت صحابہ کے تعلق سے، جو ایک قول ملتا ہے کہ کانوا اشد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعۃ عمر علی
و زبیر و سعد، اللہ کے دین کے معاملے میں شدید 4 لوگ ہیں، ان 4 کے اندر جو ہے وہ عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب، زبیر اور سعد بن ابی وقاص۔ تو بہرحال استقامت آپ نے دکھائی مکہ کے اندر ہجرت ہونے تک۔ اسی کے ساتھ ساتھ ابتدائی زمانے میں جیسے کہ ہر مسلمان جو دین سے جڑا رہتا ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ ابتدائی اسلام کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام گھروں کے اندر اپنے چھپ کر یا گھاٹیوں میں مکہ کی آبادی سے دور جا کر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، نماز وغیرہ پڑھتے تھے۔ کیونکہ نماز کے تعلق سے کئی روایات ہیں، مگر ایک روایت بخاری کی اگر ہم سامنے رکھیں جو صلاۃ المسافرین میں ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ فرض اللہ صلاۃ ہینا فرضھا رکعتین ثم اتمھا فی الحضر فاقرت صلاۃ السفر علی فریضۃ الاولی۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے جو نماز جو عائد کی تھی صحابہ کے اوپر، اللہ کے نبی کے اوپر، وہ 2 رکعتیں تھیں، 2 رکعت پڑھا کرتے۔ پھر جب معراج کے اندر 5 وقت کی نماز دی گئی تو پھر ظہر 2 کی 4 رکعت ہو گئی، 4 ہو گئی، اور صرف سفر کے اندر جو ہے وہ قصر کی صورت میں 2 کو برقرار رکھا گیا، جیسے پہلے 2 تھی ایسے ہی سفر کے اندر جو قصر کی صورت کے اندر 2 کو برقرار رکھا گیا، باقی جو نمازوں کی تعداد کے اندر فرق واقع ہے۔ تو یہ نمازیں آپ پڑھ نہیں سکتے تھے مکہ کے اندر کھلم کھلا، تو گھاٹیوں میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ سابقون الاولون سعد بن ابی وقاص بھی اس گھاٹی میں نماز پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے۔ تو ایک مرتبہ کفاران قریش کا ایک گروہ وہاں سے آ نکلا اور ان کو دیکھ کر اسلام کا مذاق اڑانے لگا، دین کا مذاق اڑانے لگا، صحابہ کرام کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدف بنایا۔ تو اس وقت جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص کو اتنی غیرت آئی کہ اونٹ کی جبڑے کی ہڈی جو ہے وہ اس کو اٹھا کر انہوں نے جو اسلام کی اہانت کر رہا تھا اس کو پھینک کر ماری، اس کا سر پھاڑ دیا۔ اور اس نسبت سے جو ہے وہ اسلام کے لیے کسی کا سب سے پہلے خون بہانے والے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے اسلام کی طرف سے تیر چلانے والے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ تو یہ غیرت کا جو ان کا معاملہ تھا، حمیت کا جو معاملہ تھا، اسلام کے لیے، دین کے لیے، صحابہ کے لیے، نبی کے لیے غیر معمولی تھا۔ حالانکہ مکہ میں کس حال میں زندگی گزار رہی، تکلیف ہی تکلیف ہے، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ بہرحال اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ صحابہ کو لے کر سعد بن ابی وقاص کا رویہ دیکھیے، یہ ہم عصر ہیں، صحابہ کا زمانہ انہوں نے دیکھا ہے، صحابی خود بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص ہم کو بتا رہے ہیں جو نبی کی صحبت پائی ہے، تربیت پائی ہے، عشرہ مبشرہ میں شریک ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ میں ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ سعد بن ابی وقاص خود صحابی ہم کو سکھا رہے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے دور میں اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ تو ہم اثر ہے نا، دیکھا ہے سب کو، خود بھی صحابی ہیں۔ تو ایک شخص جو ہے وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے، اس کے علاوہ طلحہ ہے، زبیر ہے، ان کی اہانت کر رہا تھا، ان کی بے عزتی کر رہا، کیے جا رہا ہے۔ اب سعد بن ابی وقاص کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، نہ کہو ان کو، نہ بولو ان کو، ان کی اہانت نہ کرو، مگر وہ ایک بات نہیں آتا تھا۔ اس کے بعد آپ اٹھ کر وہاں سے چل دیے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اب ہوا یہ کہ اس بھیڑ کے اندر وہ شخص جو علی بن ابی طالب، طلحہ اور زبیر کے ساتھ میں برا رویہ کر رہا تھا، بھیڑ کے اندر لوگوں کے تھا، تو ایک اونٹ آتا ہے
اور سب کو ادھر ادھر فرلانگ کا ہوا برابر جو ہے وہ اس شخص کے اوپر اٹیک کرتا ہے. نیچے زمین ہے, یہ شخص جو ہے وہ اس کو اونٹ جو ہے وہ لات سے پاؤں سے اپنے گرا کر جو ہے وہ سینے کے اوپر اس کے پاؤں رکھ دیتا ہے, حتیٰ کہ اتنا زور سے اس کو دباتا ہے کہ سانس گھٹنے لگتی ہے. لوگ کہنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سعد کی دعا کو قبول کر لیا. اللہ کے نبی نے دعا دی تھی نا کہ اللہ یہ جو دعا کرے ان کو دعا کو قبول کرنا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کو کچھ کہا جائے, سعد بن ابی وقاص برداشت نہیں کرتے. صحابہ کی وہ عظمت ہے, وہ مقام, اور صحابہ کرام کا دفاع, صحابہ کرام کا رسپیکٹ, ان کی تعظیم, یہ ایمان کا جز ہے. کئی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک صحابی ہو کر, عشرہ مبشرہ ہو کر صحابہ کرام کا رسپیکٹ کس طریقے سے کرتے, برداشت نہیں کرتے. بہرحال اب دوسری طرف جو ہے وہ انصار صحابہ کا معاملہ دیکھیے آپ, ان کو لے کر سعد بن ابی وقاص کا رویہ کیا ہے. مہاجرین صحابہ یا تو انصار صحابہ کو لے کر کیا رویہ آپ کا. ان کے جو بیٹے ہیں وہ بیٹے جو ہے وہ عامر ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, یہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے جو ہے وہ ان سے کہتے ہیں کہ ابا میں دیکھتا ہوں, میں نے آبزرویشن کیا, میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ آپ جب بھی انصار کے محلے سے گزرتے ہو اور انصار کی جماعت کو پاتے ہو, انصار صحابہ کو پاتے ہو, تو آپ کا طرز عمل جو ہوتا ہے وہ طرز عمل ان کے سوا نہیں ہوتا. اس پر آپ کہتے ہیں کہ میرے اس طرز عمل سے تم کو کوئی اعتراض ہے, کوئی شکایت ہے میں ایسا کرتا ہوں. کہا نہیں نہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں اس کو جان کر جو ہے وہ اس کو دیکھ کر میں سرپرائز ہو جاتا ہوں, میں حیران ہو جاتا ہوں آپ کے اس رویے کو دیکھ کر. جب بھی آپ انصار کے پاس ہوتے ہو, انصار کے محلے میں ہوتے ہو, تب آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنائی, یہ حدیث متفق علیہ ہے. الانصار لا یحبهم الا مومن ولا یبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله. متفق علیہ روایت ہے. اللہ کے سنو کیوں میں انصار کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انصار صحابہ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن, اور اسی بنیاد کے اوپر انصار صحابہ سے محبت رکھنا یہ ایمان کی علامت بھی بتائیں, اور تمام صحابہ سے محبت رکھنا بھی ایمان کی علامت ہے. مگر یہ خاص فضائل ہے انصار کے, اور اسی طریقے سے بغض نہیں رکھے گا انصار صحابہ سے مگر منافق. وہ ہپوکریٹ ہے, وہ منافق ہے, انصار سے اس کو محبت نہیں ہوگی, یہ علامت ہے اس کے منافق ہونے کی. اور جو انصار سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے, جو انصار صحابہ سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. قرآن نے اللہ آیات نازل کرا, کتنی آیتیں بحیثیت مجموعی انصار صحابہ کے تعلق سے نازل ہوئی. یہ ہے سعد بن ابی وقاص, بڑے احترام, رسپیکٹ اور عزت کے ساتھ انصار صحابہ کے ساتھ پیش آتے, ان کے محلے کے اندر جب گزرتے اور انصار صحابہ کے ساتھ. بہرحال اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصار صحابہ کے تعلق سے جتنی بھی باتیں بیان کی, ایک بات کو اور ہم سامنے رکھیں, صحابہ نے اچھی طرح اس کو سمجھا تھا. اللہ کے نبی صحابہ کو تلقین کر کے گئے تھے انصار صحابہ کے تعلق سے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انس ابن مالک اس کے راوی ہیں, اور یہ بھی متفق علیہ روایت کا حصہ ہے, سعد بن ابی وقاص انصار صحابہ کا اتنا رسپیکٹ, احترام, تعظیم کیوں کرتے تھے. کئی روایات ہیں, ایک تو ہم نے دیکھا وہی, اب ایک دوسری روایت کو آپ دیکھیے کہ یہ بھی متفق علیہ روایت کا حصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچے اور عورتیں جو ہے وہ ایک جھنڈ کی صورت کے اندر آ رہی ہیں, شاید کسی نکاح شادی سے لوٹی تھی, اور وہ سب کے سب انصار صحابہ کے بچے تھے اور ان کے گھر کی خواتین تھیں, مائیں بہنیں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو کہا اللہم انتم من احب الناس الی, اللہ گواہ ہے کہ ان لوگوں سے, انصار سے میں محبت رکھتا ہوں.
کیا نبی سکھا کر جا رہے ہیں؟ اب یہ صرف ہم مختصر دیکھیں گے کہ انصار صحابہ کا یہ مرتبہ، یہ فضیلت کیوں ہے. ایک ہی وجہ دیکھیں گے، وجوہات تو بہت ہے تاکہ کلیئر ہو جائے ہمارے لیے بات، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے. ہم سیکھیں صحابی رسول سے کہ وہ کس طرح مہاجرین سے، انصار سے. بھی آپ نے دیکھا علی بن ابی طالب، طلحہ، زبیر کے ساتھ جب رویہ اختیار کیا تو برداشت نہیں ہوا. آپ نے وضو کیا، دعا کی اس کے اوپر، اور معاملہ کیا ہوا. تو لہذا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام کے اوپر فرمایا کہ اگر ہجرت نہیں ہوتی تو میں انصار ہی میں سے ایک فرد ہوتا. جس گھاٹی میں انصار جائیں گے میں بھی جاؤں گا. تو بہرحال بڑی فضیلت ہے. وجوہات بہت سی ہیں، صرف ایک وجہ جاننا. جس وقت مکہ سے مہاجرین صحابہ آئے تھے خالی ہاتھ، ایمٹی ہینڈز، کاروبار، گھر نہیں، مکان نہیں، کاروبار نہیں، نوکری نہیں، کچھ نہیں، خالی ہاتھ آئے تھے اللہ کی خاطر، سب چھوڑ دیا. اور اس وقت انصار صحابہ نے جو پریفرنس دیا، اللہ نے آیات نازل کی کہ اپنے اوپر ترجیح ان مہاجرین صحابہ کو دیتے ہیں. انصار صحابہ گھروں کو آدھا بانٹ دیا، کھیتوں کو آدھا بانٹ دیا، باغوں کو آدھا بانٹ دیا، کاروبار آدھا کر دیا، اپنی ملکیت میں سے آدھا آدھا تقسیم کر دیا، اور اپنی تکلیف اٹھائی، بچوں کو تکلیف میں ڈالا، بیویوں کو تکلیف برداشت کرنے کے لیے کہا، مگر مہاجرین کا خیال رکھا. اور تب جا کر مدینہ کے اندر مسلمانوں کی ایک جماعت اسٹیبل ہو گئی. اسٹیبل ہونے کے لیے انصار صحابہ نے بڑی قربانیاں دی. فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ہمیشہ ڈرنا لازم ہے. اللہ اللہ اصحابی من احبہم فحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. اللہ اللہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. جس کسی نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس کا بغض مجھ سے. تو خود ہم صحابہ سے سیکھیں، دیکھیں کس طرح سے وہ صحابہ کرام کے معاملے میں سعد بن ابی وقاص کا معاملہ ہے. اب وقت آیا ہے ہجرت کا، تو سعد بن ابی وقاص نے ہجرت کی، اور ہجرت جب کی ہے تو ان کے ایک بھائی تھے عتبہ بن ابی وقاص. ان کے جو یہ بھائی تھے تو ایک جنگ بعاث ہوئی ہے مدینہ کے اندر ہجرت سے پہلے، اور مدینہ کے اوس اور خزرج کے لوگ ایمان لانے سے پہلے، اوس اور خزرج کی بڑی تعداد ایمان لائی تھی، یہی انصار صحابہ ہیں. یہ غیر یہودی دو قبائل تھے مدینہ کے، جس کا پرانا نام یثرب تھا. لہذا جو ہے وہ یہ جو دو قبائل تھے ان کے درمیان جنگیں ہوتی رہتی تھیں. اوس اور خزرج غیر یہودی قبائل تھے، اور یہاں پر یہودیوں کے تین قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ باہر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے مدینہ کے اندر. یہاں کے اصل باشندے تھے اوس اور خزرج کے لوگ، جو انصار ہوئے بعد میں. تو ہمیشہ طاقت کے اندر اوس اور خزرج غالب تھے. تو یہ کیا سودی کاروبار کے ذریعے سے سود دے دے کر ان کو جھگڑاتا، ایک کمزور بنایا تھا، اور دوسرا ان کو آپس میں لڑا لڑا کے کمزور کرتے تھے تاکہ ہم جو ہے وہ ان کو کمزور کر سکیں، اوس اور خزرج. اور ایک بہت بڑی جنگ وہاں پر مدینہ میں ہوئی تھی جو جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے، جو اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں لڑ پڑے تھے. تو اس دور کے اندر سعد ابن ابی وقاص کے بھائی تھے عتبہ ابن ابی وقاص، مکہ کے اندر ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا. تو لہذا وہ قصاص کے خوف یا انتقام کے خوف سے، کیونکہ ان کے اندر انتقامی کاروائیاں ہوتی تھی دور جاہلیت کے اندر، تو وہ مکہ چھوڑ کر آ کر مدینہ میں رہ گئے تھے. اب یہاں پر آ کر سیٹل ہو گئے، گھر بار مکان بنا لیا تھا. تو سعد بن ابی وقاص کے لیے ہجرت کرنے کے بعد آسانی تھی، لہذا جو ہے وہ آپ اپنے چھوٹے بھائی عمیر ابن سعد بن ابی وقاص کے ساتھ میں آپ نے ہجرت کی، اور اس کے بعد میں سیدھے اپنے بھائی کے گھر پر اترے ہیں. اور پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ملتی ہیں کہ مواخات. آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ مواخات کو جانتے ہوں گے. مواخات ایک ٹرمینالوجی ہے. کیا ہے مواخات؟
بہت اہم چیپٹر ہے اللہ کے نبی اور صحابہ کی سیرت میں۔ مواقعات کیا ہے؟ مواقعات ہے جب صحابہ نے ہجرت کی تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار، ان کو بھائی بھائی بنایا، اور یہ ایسے بھائی ہو گئے کہ سگے بھائیوں سے زیادہ۔ تو لہذا جو ہے وہ مواقعات اللہ کے نبی نے جو سعد بن ابی وقاص کا کرایا تو دو باتیں ملتی ہیں، ایک مصعب بن عمیر کے ساتھ کرایا اور دوسری بات ملتی ہے سعد بن معاذ کے ساتھ میں آپ نے آپ کا بھائی چارہ کرایا۔ مواقعات کے اندر یہ لوگ آپ کے بھائی بھائی، یہ دو باتیں ملتی ہیں۔ بہرحال اب مدینہ میں جانے کے بعد ہم سب جانتے ہیں، اگر ہم دینی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، دین اسلام سے دلچسپی رکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تو غزوہ بدر جو ہے وہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کے اندر ہوئی ہے، اور ہجرت کرنے کے بعد بھی قریش نے انہیں مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر چین سے بیٹھنے نہیں دیا، چین سے بیٹھنے نہیں دیا، مدینہ کے اندر بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے خطوط لکھے، ہرکارے بھیجے اوس اور خزرج کے سرداروں کے نام، اور خطوط بھیج کر، پیغامات بھیج کر کہ ان کو نکالو مدینہ سے، تم نے ہمارے لوگوں کو، ہمارے یہاں کے جو لوگ یہاں سے نکل کر گئے ہیں، بھاگ کر گئے، ان کو تم نے پناہ دے رکھی ہے، لہذا ان کو نکالو، ورنہ یاد رکھو کہ ہم تمہارے سے جنگ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ تمہاری عورتوں کو جو ہے وہ بانڈیاں بنائیں گے، تمہارے بچوں کو قیدی بنا دیں گے، نکالو ان کو۔ چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے تھے، اور ہمیشہ ایک طرح سے کہ کب کیا ہو جائے اس کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، ایک خوف کا ماحول تھا مدینہ میں ہجرت کرنے کے باوجود بھی۔ تو لہذا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جتھوں کو جو ہے وہ گشت کرنے کے لیے بھیجتے تھے مدینہ کے اطراف کے اندر، مسلسل 2 سال تک یہ چلتا ہی رہا، اور جتنے بھی ہم کو اس کے ڈاکیومنٹس ملتے ہیں، دستاویزات ملتے ہیں، اس کے اندر ان دستوں کے اندر سعد بن ابی وقاص ہمیشہ ہم کو نظر آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بھی سپہ سالار صحاباؤں کی فہرست بنتی ہے اس میں سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ ہمیشہ اس فہرست میں ہوتے ہیں، اور ان کو آپ بیسٹ 3 میں پاؤ گے۔ جب مصنفین لکھتے ہیں کتاب کو پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں نمبر پہ آ ہی جاتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی جو گشت کرنے والے دستے جو ہے وہ اللہ کے نبی نے روانہ کیے ہیں مدینہ کے اطراف کے اندر، دور دور پر بھیجتے تھے، 5 کلومیٹر 3 کلومیٹر وہ گشت کر کے آتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ قریش جو ہے وہ امن کی حالت میں رہنے نہیں دے رہے تھے، مسلسل جاری تھا ان کا، ان کو چین نہیں تھا کہ ان کو نکالے مدینہ سے، تو لہذا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک دستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیجا، اس کے اندر آپ شامل تھے۔ یہ دستہ جو ہے وہ حجاز کے ساحل تک گشت کرتے کرتے پہنچتا ہے، اور وہاں پر قریش کی ایک اچھی خاصی تعداد سے سامنا ہو جاتا ہے، کفاران قریش کی تعداد سے سامنا ہو جاتا ہے، اور اس مڈبھیڑ کے اندر جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص تیر چلاتے ہیں، تو یہ اسلام کی طرف سے پہلے تیر چلانے والے سعد بن ابی وقاص ہیں رضی اللہ عنہ۔ اسی طریقے سے خود سعد بن ابی وقاص کی قیادت کے اندر اللہ کے نبی نے 8 صحابہ کرام کو بھیجا تھا، جو مقام قرار تک جو ہے وہ گشت کرتے ہوئے گیا تھا، اور کوئی معاملہ ہوا نہیں، گشت کی، دیکھا کوئی امن و امان ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر رپورٹ کیا۔ اسی طریقے سے ایک بہت ہی اہم مہم ہے جو بالکل غزوہ بدر سے کلوز ہوئی ہے، یہ وہ دستہ تھا جو اللہ کے نبی نے روانہ کیا تو جو بالکل مکہ کے کلوز ٹو مکہ، طائف اور مکہ کے درمیان میں وادی نخلا ہے، وادی نخلا اسپاٹ ہے طائف اور مکہ کے درمیان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں عبداللہ ابن حجش ان کو امیر بنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا دستہ جو ہے وہ روانہ کیا،
اور ظاہر سی بات ہے مکہ سے کلوز کا مطلب یہ ہے کہ خطرہ زیادہ تھا. اور اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا. عبداللہ ابن حجش سے کہا کہ یہ خط ہے، ابھی پڑھنا نہیں ہے آپ کو، اس کو رکھو، ابھی نہیں پڑھنا ہے. 2 دن تک رات اور دن لگاتار سفر کرنا ہے، نتیجتاً تم اس جگہ کے اوپر پہنچو گے اور پھر وہاں جا کر ہی خط پڑھنا، وہاں پہنچ کر خط پڑھنا. عبداللہ ابن حجش اس دستے کے ساتھ جب نکلے ہیں، اس کے اندر سعد ابن ابی وقاص تھے. یہ سلیکشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. لہذا جو ہے وہ جب یہ وادی نخلا پہ پہنچ جاتا ہے یہ گروہ صحابہ کرام کا، تو وہاں پر جانے کے بعد جو ہے وہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ محترم مہینہ تھا، اور محترم مہینے کے تعلق سے ایک احترام کا پہلو اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے بھی شریعت ابراہیمی اور دین حنیفی کے تحت وہ کچھ نہ کچھ باقیات موجود تھے. یہ بات اور ہے کہ نسی کی بدعت انہوں نے ایجاد کی تھی. نسی کی بدعت کیا تھی کہ 4 مہینے محترم ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، اور پھر اس کے بعد رجب کا مہینہ ہے. یہ محترم مہینے، اس کے اندر وہ جنگ نہیں کرتے تھے. تو لہذا جو ہے وہ مگر چونکہ نسی کی بدعت کیا تھی، اس کے اندر کیا کرتے تھے وہ جو ہے وہ جب جنون میں آ جاتے تھے جنگ کے، تو پھر یہ کہتے تھے کہ چلو اب یہ محرم کا مہینہ تو ہے، ہم لوگ ایک کام کرتے اس محرم مہینے کو شفٹ کر دیتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، ابھی جنگ کر لیتے. ایسے وہ لوگ الٹ پھیر کرتے تھے. تو بہرحال جو ہے وہ محترم مہینہ تھا، اور اوپر سے جو ہے وہ حدود حرم کے اندر جو ہے وہ یہ قریش کے لوگ جو ہے وہ تجارتی قافلہ تھا جو بھی تھا وہ جا رہا تھا، اور وادی نخلا میں ان کا سامنا آمنا ہوتا ہے. اب لیٹر جب پڑا ہے تو اس کے بعد میں جو ہے وہ اللہ کے نبی نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہیں پر رکو، اسٹے کرو، اور ان کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں مکہ والوں کی اس کی خبر ہمیں دو. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کی تیاری کریں، ہم کو اس کی خبر دیں. اب اس کے اوپر جو ہے وہ ہوا یہ کہ صحابہ کرام نے کہا جب یہ جو معاملہ یہ جو دستہ جا رہا ہے جا کر انفارم تو کرے گا. قریش کے لیڈران ابو جہل ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، ابو لہب ہے، ان سب کو خبر تو ہوگی. تو لہذا ابھی جو ہے یہ محترم مہینہ چل رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ پھر یہ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے. تو ایسی صورت میں تو یہ ہوا کہ وہاں پر مٹبھیڑ ہو گئی، اور اس وقت جو ہے وہ ایک قتل جو ہے وہ وہاں پر ہو گیا. پہلا جو کافر ہے واسل جہنم ہوا سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ میں، ویری فرسٹ. اب اس کے بعد میں یہ ہوا کہ جو بونڈر مچایا ہے قریش نے کہ دیکھو انہوں نے محترم مہینے کے اندر جو ہے خون خرابہ کیا ہے، تو اسی ریفرنس کے اندر ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، محترم مہینوں کے اندر قتال کرنے کے تعلق سے نبی آپ سے سوال پوچھتے ہیں. جواب دیا گیا کہ بے شک محترم مہینے میں قتل کرنا، جنگ کرنا گناہ ہے، بری بات ہے، مگر اس سے بھی بڑی بری بات یہ ہے کہ اللہ کے گھر سے مسلمانوں کو روکنا، نماز پڑھنے نہیں دینا. بگلے بجا رہے تھے. لہذا جو ہے وہ یہ ہے سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ مدینہ میں جانے کے بعد میں مسلسل 2 سالوں تک سرگرم رہے ہیں، پوری زندگی سرگرم رہے ہیں. ہم لوگ دیکھیے کتنے اسلام کو لے کر ایکٹیو ہیں. آپ سوچیے ایک پروگرام ہمارے لیے بھاری پڑ جاتا ہے، آدھے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا، ہفتے میں، 2 ہفتے میں، یہاں تک سب جگہ کا حال ہے. پوری زندگی ڈیوٹ کی ان صحابہ نے اسلام کی خاطر، ہمیشہ سرگرم رہے ہیں. ہم کبھی سوچنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے، ارکان اسلام، نماز کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے. زندگیاں گزرتی جا رہی. ان کی زندگیوں کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو پوری طریقے سے ڈیوٹڈ تھے اسلام کے لیے. لہذا اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مکہ مدینہ کے اندر خطرات تھے. ایک تو عبداللہ ابن ابی اور اس کا ٹولہ خود مدینہ کے اندر کئی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہودیوں نے اٹیک کیا ہے، ناکام کوششیں کی ہیں. اوپر سے قریش کا بھی خطرہ تھا. اب اللہ کے نبی قائد تھے، اور جانتے ہیں
اصل میں ہمارے یہاں پر قیادت کو لے کر، قیادت کی سوچ کو لے کر بہت فکر نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ قائد جو ہوتا ہے اس کی حفاظت یہ اس کے فالوورز کی ذمہ داریوں میں سے ہوتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھے، غزوہ بدر کے موقع کے اوپر ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، باقاعدہ اللہ کے نبی کے لیے ٹینٹ بنایا گیا، تو سعد بن معاذ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، انصار صحابی ہیں، اب انصار صحابہ کے ساتھ آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی ہنگامی حالت کے اندر یہ مرحلہ ہوا ہے بدر کا، لہذا کچھ لوگوں کو خبر نہیں ہوئی ہے، وہ آ نہیں سکے، اور وہ آپ سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، حالات تو یہ ہے، کفار قریش تین کانٹے سے لیس ہو کر 1000 کا لشکر آیا ہوا ہے، اگر کچھ 19-20 یہاں پر ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی آپ مدینہ لوٹ جائیے گا، ہم نے آپ کے لیے سواری تیار کر رکھی، آپ مدینہ لوٹ جائیں اور آپ ان کے ساتھ مل کر اس مشن کو تکمیل کریں۔ معلوم ہوا قائد جو ہوتا ہے ایک مشن کو لے کر آگے چلتا ہے، باقی جو اس کے فالوورز ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ مشن اپنے تکمیل پر پہنچنے کے لیے قائد کی حفاظت ضروری ہے۔ پوائنٹ کو سمجھیے آپ۔ اب اسی پوائنٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے سعد بن ابی وقاص کا یہ واقعہ آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی زندگی جو ہے وہ کہ دشمن بنے رہتے، یہود، منافقین، قریش، مکہ کے اندر خود جو ہے وہ ان کے تعلق سے منصوبے بنائے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی وہ وقت بھی یاد کیجیے جب یہ دارالندوا میں بیٹھ کر جو پلانز کر رہے تھے، منصوبے بنا رہے تھے کہ آپ کو قیدی بنا لیں یا جو ہے وہ آپ کو ملک بدر کر دیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں، اور قتل کی انہوں نے پلان کی تھی، ناکام کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ زندہ مردہ کا انعام رکھا تھا جب ہجرت کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی جو ہے وہ اس طرح کے ماحول کے اندر جب جا رہی تھی، تو اس وقت جو ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے اور سعد بن ابی وقاص کے فضائل میں یہ روایت ہے، آپ کی فضیلت کے اندر ہے۔ سینسٹیوٹی دیکھیے آپ سعد بن ابی وقاص کی، اور عجیب بات یہ ہے کہ سعد بن معاذ کے یہ مواقعاتی بھائی ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کی سیرت کا چیپٹر ہے۔ اللہ کے نبی نے کس کو کس کا بھائی بنایا، ایسے رینڈملی نہیں ہے ہاں یہ بھائی ہے یہ بھائی نہیں۔ اللہ کے نبی نے مدینہ کے اندر جو بڑے تاجر تھے ان کا بھائی چارہ عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ کرایا، وہ بھی تاجر تھے، اور تھوڑے ہی دنوں میں یہ حال ہوا کہ اتنی دولت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس آئی کہ آپ کی وفات کے بعد سونے کو کلائی سے کاٹ کاٹ کر بورسا میں تقسیم کیا گیا۔ یعنی اللہ کے نبی نے دیکھ دیکھ کر بھائی بنایا، ایسے ہی نہیں۔ بہرحال رات کا وقت تھا، غزوہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ مدینہ کے جو حالات ہیں اس کو آپ کے سامنے رکھا گیا تاکہ بات کو ہم سمجھیں، اس کی گمبھیرتا کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، علی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی، اور اللہ کے نبی کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ معاملہ فراق میں ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہتے ہیں ذات لیلۃ، ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور پھر فرمایا فقالا لیس رجل صالحا من اصحابی، یہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا رجلا صالحا، کہ کوئی میرے صحابہ سے نیک مرد یحرسونی اللیلہ، کہ آج کی رات جو ہے وہ میرے لیے پہرا دے، میرے صحابہ میں سے کوئی نیک مرد جو ہے وہ میرے لیے پہرا دے، آج کی رات بھاری تھی۔ لہذا قالت، عائشہ صدیقہ کہتی ہیں وسمعنا صوت السلاح، تو ہم نے اسلحہ کی آواز سنی، جیسے آدمی چل رہا ہو رات کے اندھیرے میں، رات کا وقت ہے تو جو لوہا ہے، تلوار ہے، ڈھال سے اگر وہ ٹکرا رہی ہے تو اس کی آوازوں کو ہم نے سنا کہ کوئی آ رہا ہے قریب قریب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب آ رہا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آواز قریب آ گئی دروازے کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ھذا، کون ہے؟ قال سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اللہ کے نبی میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیتو احرسوک، قال عائشہ رضی اللہ عنہا فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیعت غطیتہ، تو پھر اس کے بعد میں سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ جب رات
रात भर आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहरा दिया, और अल्लाह के नबी फिर जो सो गए तो मैंने अल्लाह के नबी के खर्राटे सुने, सुकून के साथ आप सो गए। ये है सादियत। किसी ने बुलाया नहीं था आपको। शऊर, सेंस, एहसास। इस वक्त सिचुएशन क्या है? अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल है, एक मिशन को लेकर चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन तक पहुंचना, मंजिल तक पहुंचना, उसके सामने हमारी जानें कोई कीमत नहीं रखती है। खुद से आए हैं। दूसरा पहलू इसके अंदर आप देखिए, अल्लाह के नबी के दिल में ये आरजू पैदा हुई कि काश के कोई नेक मर्द यहां पर आ जाए, पहरा दे मेरे लिए। इस वक्त जो है वो अल्लाह तबारक ताला नबियों की आरजुओं को, ख्वाहिशों को, दुआओं को सुनता है। अल्लाह ताला ने भेजा किसको? साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु। लिहाजा अब ग़ज़वा बद्र है, जितने भी ग़ज़वात हैं इसके अंदर आपने जो है वो अपनी सिपागरी के जौहर ऐसे दिखाए हैं। अब उसके जो वाक़यात मिलते हैं हमको, कई सहाबा ने पार्टिसिपेट किया, 313 सहाबा थे ग़ज़वा बद्र के अंदर, मगर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जब हम जाते हैं तो वाक़यात जो है वो जिन सहाबा इकराम के मिलते हैं उसमें साद इब्न अबी वक्कास भी हैं। ग़ज़वा बद्र के अंदर जिन जिन के नाम आते हैं स्पेशल स्पेसिफिक वाक़यात को लेकर। लिहाजा जो है वो यहां पर आप देखें कि साद इब्न अबी वक्कास ने जो है वो कई कुफ़ारा ने कुरैश को वासिले जहन्नम पहुंचाया। उसके अंदर एक जो है वो आस इब्न वाइल का बेटा था, सईद इब्न लास, अमर इब्न लास के भाई। हालांकि अमर इब्न लास भी अभी ईमान नहीं लाए, तो फतेह हिजरत के बाद 8वें साल में ईमान लाए, उनके भाई है, और आस इब्न वाइल का बेटा है ये सईद बिन आस। लिहाजा जो है वो उसको कत्ल किया, और उसकी जो तलवार थी जुल कतीफा, ये साद इब्न अबी वक्कास को बहुत पसंद थी। लिहाजा वो अल्लाह के नबी के पास लेकर आते हैं और अपनी पसंद का इजहार करते हैं। तो चूंकि माले गनीमत में से हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुमने जहां से उठाया उसको वहीं ले जाकर रख दो, और साद इब्न अबी वक्कास वहीं ले जाकर रखते हैं। और इसी ग़ज़वे के अंदर उमैर बिन अबी वक्कास, जिन्होंने हिजरत की थी साद इब्न अबी वक्कास के साथ, इनके भाई हैं छोटे, ये ग़ज़वे बद्र में शहादत पाते हैं। जाहिर सी बात है, भाई हैं, शहादत अगरचे के पाई, उसका दुख भी था। और फिर जो है वो उसके बाद अल्लाह ताला ने अनफाल के ताल्लुक से अहकामात नाजिल किए। यसअलूनका अनिल अनफाल, ए नबी आपसे माल गनीमत के बारे में सवाल पूछते हैं। अल्लाह ने सारे अहकामात माल गनीमत के जब नाजिल किए तो उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद इब्न अबी वक्कास को बुलाया और वो जुल कतीफा जो तलवार थी वो उनके हवाले कर दी, ये रखो आप। इसी के साथ साथ ग़ज़वे उहद में आपने बड़े कारनामे अंजाम दिए। क्योंकि हम ग़ज़वा बद्र में पूरी तरह से नहीं जा सकते, जिन लोगों ने पढ़ा है सीरत में, अहादीस में, कुरान मजीद में, सूरह आल इमरान में उसके ऊपर तबसरा है। वो आयत सूरह आल इमरान ही में, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़ा इन माता व क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सिवा कुछ नहीं कि अल्लाह के रसूल हैं, वो अगर जो है वो कत्ल हो जाए या उन्हें मौत आ जाए तो तुम क्या अपने एड़ियों के बल वापस लौट जाओगे? जो कोई ऐसा करेगा वो अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं करेगा, अपना नुकसान करेगा, और अल्लाह ताला अपने शुक्रगुजार बंदों को बहुत अच्छी तरह जानता है। तो अल्लाह के नबी की मौत की अफवाह फैली, अल्लाह के नबी के दंदान मुबारक शहीद हुए, खोद की खड़ियां आपके इस हड्डी के अंदर दाखिल हो गई। एक सहाबी ने निकालने की कोशिश की, उनके दांत टूट गए मगर वो नहीं निकली। बिल आखिर दूसरे सहाबी ने खींच कर निकाला तो खून का फव्वारा फूट पड़ा। वहां पर ये सूखी घास और चटाई को जलाकर रात को वहां पर रखा गया। अल्लाह के नबी के ऊपर पत्थर फेंके गए थे, गड्ढे में आप गिर गए थे, बहुत कुछ हुआ था। 70 सहाबा यहां पर शहीद हुए थे। और उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफारा ने कुरैश के निशाने पर ताक़ुब के अंदर थे, इसलिए कि जब जंग खत्म होती है तो उस वक्त अबू सुफियान पूछते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे अंदर मौजूद हैं? अल्लाह के नबी टीले के पीछे थे, सहाबा को कहा कि कोई जवाब नहीं देना, खामोश रहे। तो ये बैकग्राउंड हम डिटेल में नहीं जा सकते, मगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर ये ग़ज़वा हुआ है जिसमें 70 सहाबा शहीद हुए हैं, बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उस पीरियड के अंदर जो है वो साद इब्न अबी वक्कास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में थे, और कुफारा ने कुरैश अल्लाह के नबी की तरफ जब बढ़ रहे थे, यही वो वक्त था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त जो है वो साद इब्न अबी वक्कास को कहा था कि ऐ साद,
फिदा इल्मी फिदा का अभी वो उम्मी, ऐ साथ मेरे माँ बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान, तीर चलाओ। और अल्लाह के नबी खुद तीर देते थे, बहुत तीर चलाए साद इब्न अबी वक्कास ने, और जो जितना आता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको दूर करते थे, तीर चला के अच्छा निशाना था भाई आपका। ये सहाबी हैं, बाज लोगों ने कहा है कि वाहिद सहाबी हैं जिनको अल्लाह के नबी ने ये कहा फिदा का अभी वो उम्मी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबैर इब्न अवाम के लिए भी ये कहा। ये दो सहाबा हैं जिनके लिए अल्लाह के नबी ने कहा है कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। वरना उम्मन क्या होता था, सहाबा अल्लाह के नबी से कहते थे कि फिदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान। मगर ये दो सहाबा है जिनको अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे माँ बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान। ये मकाम है साद इब्न अबी वक्कास में। और जो जुबैर इब्न अवाम है ये अबू बकर सिद्दीक के दामाद भी हैं और अशराए मुबश्शरा में से भी। ये दो सहाबा अशराए मुबश्शरा में से जिनको अल्लाह के नबी ने फरमाया फिदा का भी वो उम्मी, मेरे माँ बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान। अब आखिर के अंदर जो है वो ये है कि एक कुफारान कुरैश में से जो सिपागर था, माहिर था, उसने कई सहाबा कराम को जो है वो शहादत के अंदर वो जिम्मेदार हुआ और बड़ी जिगरबाजी से वो अपने हुनर दिखा रहा था। अल्लाह के नबी ने साद इब्न अबी वक्कास से कहा कि तीर चलाओ। मेरे पास कहते एक ही तीर बचा था और उसमें फल नहीं था, आगे जो पॉइंट होता वो नहीं था, बगैर फल का था। मैंने तीर लगाया, कमान के अंदर बिस्मिल्लाह कहकर मारा और उसकी पसली में जा लगा और वो ऐसा गिरा है कि उसकी शर्मगाह खुल गई। और उस वक्त जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो अल्लाह के नबी हंसने लगे। फज़हिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता नज़रतु इला नवाजिज़, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रिवायत है, हत्ता कि अल्लाह के नबी की दाढ़ें मैंने देखी। तो ये ग़ज़वा बद्र हो, ग़ज़वा उहद हो, हिजरत के फौरन बाद हो, मुसलसल एक्टिव है साद इब्न अबी वक्कास, मुसलसल एक्टिव, नॉन स्टॉप। इसी के साथ साथ आप देखें कि ग़ज़वा अहज़ाब हो, उसके अंदर भी आपने अपने जौहर दिखाए हैं। ग़ज़वा अहज़ाब होने के बाद अल्लाह के नबी ने एक पेशन गोई की थी, टर्निंग पॉइंट था ग़ज़वा अहज़ाब। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब जो है वो कुरैश आज के बाद एक्टिवली इक़दामी तौर पर तुम्हारी तरफ अब कब नहीं आए, कभी नहीं आएंगे, दिस इज द लास्ट। और पूरी अरब की ताकत यूनाइट होकर आई थी मदीना, तीनों यहूद कबाइल का सपोर्ट, मुनाफिकीन का सपोर्ट, और फिर इन्होंने यहूद ने किसी कबीले के साथ में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमारी फसल का आधा हम तुमको देंगे, इतना माल तुमको देंगे, ऐसे अलायंस कर करके सबको मिलाया। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला ने खुद इसके बारे में फरमाया, वो ज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा, सहाबाए किराम ढिला मारे गए और हिल तुम्हारे हुकुम तक आ गए, पूरे मदीना में घुस गए थे वो लोग। जो खंदक खोदी गई थी, ग़ज़वा अहज़ाब जिसको कहते हैं और ग़ज़वा खंदक कहते हैं, इस पीरियड के अंदर भी साद इब्न अबी वक्कास ने जो है वो अपने जौहर दिखाए। और इसके बाद जो है वो टर्निंग पॉइंट था, ये 5वें साल में हुई और 6ठे साल में जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए गए हैं। तो 1400 सहाबा जो आपके साथ में गए हैं उम्रा करने के लिए, अल्लाह ने ख्वाब दिखाया, सूरह फतह में इसका जिक्र है। उस वक्त जो है वो इन 1400 सहाबा में भी साद इब्न अबी वक्कास है, जिनका मर्तबा कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़वान, कि जो है नबी आपके हाथ पर बैत करते हैं उनके ऊपर अल्लाह का हाथ है, उसके अंदर साद इब्न अबी वक्कास मौजूद है। लिहाजा जो है वो यहां पर इसी के साथ साथ जो है वो आप देखें कि सुलह हुदैबिया हुई है यहां पर, और सुलह हुदैबिया के बाद अगले साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किया। उसके बाद में 8वें साल के अंदर मक्का फतह हुआ। उस वक्त भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे साद इब्न अबी वक्कास जब मक्का फतह हुआ है। और मक्का से अल्लाह के नबी मदीना जाए बगैर जब मक्का फतह हो गया तो उसके बैक टू बैक 2 ग़ज़वात हुए, ग़ज़वा हुनैन और ग़ज़वा ताइफ। और यहां पर भी साद इब्न अबी वक्कास ने शिरकत की, यानी हर जगह पर आप देखते हैं कि मौजूद है साद इब्न अबी वक्कास। और फिर उसके बाद जो है वो आप देखिए कि हज्जतुल विदा के मौके के ऊपर ये हुआ कि अल्लाह के नबी के साथ थे और
1,00,000 سے بھی زائد صحابہ تھے. یہاں پر آنے کے بعد مکہ میں جب حج کے لیے نبی کے ساتھ آئے تو بہت شدید بیمار ہو گئے سعد بن ابی وقاص, اور ان کو ایسا لگا کہ بس اب ٹائم ختم ہو گیا ہے. تو اللہ کے نبی آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے آتے ہیں, آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ میرے ورثہ کے اندر بس ایک لڑکی ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی جو دولت ہے میرے پاس, میں ایک مالدار آدمی ہوں, تو لہذا جو ہے وہ میری جو دولت ہے اس کے 3 میں کے 2 حصے میں دے دینا چاہتا ہوں اللہ کے یہاں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں یہ بہت زیادہ ہے. تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آدھا دیتا ہوں, میری ساری دولت کا آدھا دے دیتا ہوں میں. کہا کہ نہیں یہ زیادہ ہے. اس کے بعد کہا کہ 1/3. تو پھر اللہ کے نبی نے 1/3 کو قبول کیا, کیونکہ وصیت آدمی تیسرے حصے میں ہی کر سکتا ہے. لہذا جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ بھئی یہ ناراض ہے بیٹے سے تو اس کو نہیں دیتا ہوں, اس کی وصیت کو مانا ہی نہیں جائے گا اسلام کے اندر. ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے, بہت سے لوگ اپنے کسی بچے سے ناراض ہوتے, کچھ ہوتے, نہیں اس کو کچھ نہیں, اس کو اتنا, یہ میرا بڑا بیٹا بڑا قابل ہے اس کو دے دوں گا. نہیں, آپ کی وصیت ردی کے ٹوکری میں پھینکنے والی ہے. ایسی وصیت کو نہیں مانا جاتا, ردی کے ٹوکری میں ڈالی جاتی ہے. اسلام کے اندر عدل و انصاف ہے, سب کو جو حصہ جس کا اس کو ملے. تو لہذا اس اعتبار سے جو ہے وہ 1/3 لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور کہا یہ بھی زیادہ ہے. اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے بہت اہم بات بتائی کہ وارثوں کو مالدار بنا کر دنیا سے جاؤ, یعنی اگر تمہارے سے ممکن ہے تو اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کے پیچھے پیسہ, گھر, یہ ساری چیزیں چھوڑ کے جاؤ. لہذا جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے جانے کے بعد میں وہ دست سوال دراز کریں. اللہ کے نبی ہم کو کیا تعلیم دے رہے ہیں, اپنے بعد ہمارے بچے, ہماری اولادیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, ان کا بندوبست کر کے جاؤ, باقی اللہ مالک ہے. تو ہمیں یہ سب باتیں یاد رکھنی چاہیے. اس طرح سے جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر جو زندگی کے جو اہم واقعات ہیں اس کو ہم نے دیکھا. عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں انہوں نے وفات پائی ہے, سب سے لاسٹ عشرہ مبشرہ میں. تو اس اعتبار سے آپ نے ابو بکر صدیق کا دور بھی دیکھا نبی کے بعد, پورا کمپلیٹ 2.25 سال. عمر بن الخطاب کے 10 سال پورے دیکھے, 12.25 سال. اس کے بعد میں عثمان بن عفان کا پورا 12 سال کا دور دیکھا, اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے 4 سال سے کچھ زائد عرصہ بھی آپ نے دیکھا. یعنی خلفائے راشدین کا دور, جو اسلام کا بہترین زمانہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو بتایا ہے, جو بہترین زمانوں کے اندر بھی بہترین زمانہ, وہ پورا دور سعد بن ابی وقاص نے دیکھا ہے. اور عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی رسول ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کی سیرت کے واقعات اور تسلسل کو انشاءاللہ آج ہم واپس جاری رکھیں گے انشاءاللہ, اور کس طریقے سے آپ نے اللہ کے نبی کے بعد اسلام کے لیے جو کارنامے انجام دیے خلفائے راشدین کے دور کے اندر, اس کی تفصیلات کو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت اور عظمت کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کی رفاقت ہمیں نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم آمین. اللہم اخذل من خذل وعارض دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی